من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 47 نمبر سورہ ہے 26واں پارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم درود شریف سب پڑھنے آغاز میں ذرا آپ آیت نمبر 5 پہ جائیں. آیت نمبر 5 ابھی جو ہم نے پڑھی ہے اس کے بعد حاشیے میں ماہ لکھا ہوا ہے 13 ماہ. اس کے کیا معنی ہے اور کس کو یہ طریقہ تلاوت آتا ہے ان آیات کا؟ آیت نمبر 5 فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اس کے بعد حاشیے پہ لکھا ہوا ہے 13 اور ماء لکھا ہوا میم عین. آیت نمبر 4 سوری آیت نمبر 4 جی سوری جی. پہلے یہ ماء کیا مطلب ہے، پھر قرات کا کیا طریقہ ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا؟ جی وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا آیت نمبر 4 سائڈ پہ حاشیے پہ لکھا ہوگا نا، ماں لکھا ہوگا 13 کے ساتھ. اس کے کیا معنی ہے اور اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ یہ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ اچھا یہ پڑھ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی، اس کے کیا معنی ہے اور کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کے اندر 2 اشارے ہیں. پہلے آپ دیکھیں اوزارہا کے بعد لکھا ہوا ہے 5 لکھا ہوا ہے 5 اس 5 کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قرات میں 7 قراتوں میں یہ ایک آیت ہے، یہ ایک علیحدہ آیت ہے. 7 قراتیں ہیں قرآن کی، کسی ایک قرات میں یہ مکمل آیت ہے. اس کے بعد اوپر جو ہے وہ 3 نقطے پڑے ہوئے ہیں. اوزارہا اور ذالکا کے درمیان میں 3 نقطے ہیں. پہلے 3 نقطے پڑے ہوئے اور پھر 3 نقطے پڑے ہوئے. یہ ماں سے بنتا ہے معانکہ. ہاتھ ملانا، گلے ملنا کیا ہوتا ہے؟ گلے ملنا، معانکہ. تو اس کو یہ جو اس میں عربی میں لکھا جو آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وَقَدْ يَبْتَدَاءُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَحْسَنَ أَتْصَالَهُ بِمَا قَبْلَهُ. اس کو کہتے ہیں معانکہ. اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ وَزَارَهَا ذَلِكَ. ایک طریقہ اس کو پڑھنے کا یہ ہے. دوسرا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُ. یا اس کو پیچھے جوڑ سکتے ہیں یا اس کو آگے جوڑ سکتے ہیں. یہ جو دونوں نقطوں کے درمیان میں ذالکہ لکھا ہوا ہے، اس کو یا پیچھے جوڑ سکتے ہیں یا آگے تو جوڑ سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ پیچھے آگے جوڑی جا سکتی ہے
لیکن بہتر اس کی اپنی رائے میں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو آگے آگے سے جوڑیں. ذالک اللہ انشاءاللہ نہیں اکیلے نہیں، یا اس طرف جائے گی یا اس طرف آئے گا یہ حرف جو ہے. تو یہ قرآن میں مختلف جگہ یہ معانقہ ہے، اور یہ 5 کا حرف جو ہے یہ 2 علیحدہ چیزیں. 5 کا حرف کا مطلب ہے آیت ہے، یہاں پہ ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ آیت ہے، اور یہ معانقہ جو ہے یہ نقطے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یا اس طرف آپ پڑھیں گے یا اس کے ساتھ آپ پڑھیں گے. اردو میں مرا کہہ دیں آپ، یہ ویسے عربی کا لفظ ہے، معانقہ لکھا ہوا ہے، ماں لکھا ہوا اس کا، ماں ہمراہ کے معنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی اہم مقام قرآن کے اندر ہم پہنچے ہیں. بڑی طویل مکی صورتوں کے بعد اب یہ پہلی مدنی صورت آئی ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا ایک نام اور بھی ہے کسی کو اگر پتا ہو تو، سورہ قتال دوسرا نام اس کا. تھوڑا سا میں آپ کو، یہ یقین ہے سارے جانتے ہی ہوں گے، تو جن نہیں جانتے ان کے لیے میں تھوڑی سی چیز کو تھوڑا سا واضح کروں گا. اور ہمارے موجودہ دور اور مستشرقین جن کو کہتے ہیں اورینٹلسٹ، مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ جو ویسٹ کے لوگ ہیں، مغرب کے لوگ ہیں، اور ہمارے مذہب کو پڑھتے ہیں ہم پہ اعتراض کرنے کے لیے یا ہمارے پہ باتیں نکالنے کے لیے. اس کے بڑے ہتھیار اس صورت کے اندر جو ہے موجود ہیں جو وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہمارا بھی اپنا ایک رویہ ایک دو ایسے ہیں. تو پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مکی قرآن میں اور مدنی قرآن مختلف ہے. ہجرت سے پہلے والا قرآن اور ہجرت کے بعد والا قرآن جو ہے وہ مختلف ہے. اس وقت حالات مختلف تھے، مدنی دور میں حالات مختلف ہو گئے. مسلمانوں کو مختلف حالات کا سامنا وہاں پہ تھا، یہاں بالکل مختلف حالات کا سامنا. اسی حساب سے وہی بھی جو ہے وہ تبدیل ہوگی، اس کا مزاج بھی تبدیل ہوگی. ہجرت سے پہلے مسلمان ایک گروہ کی حیثیت رکھتے تھے. ہجرت کے بعد یہ باقاعدہ ایک معاشرہ اور ایک حکومت بن گئی. آج کل تو سمجھنا آسان ہے، آئے گیا جو ہے وہ کیا ریاست بنا رہے ہیں مدینہ کی، تو آج کل تو آسان ہے. تو ہجرت کے بعد یہ پھر ایک حکومت بن گئی، یا ایک باقاعدہ ضابطہ باضابطہ ایک معاشرہ بن گیا. اس کے اندر عدالتی نظام، مختلف اقوام کے ساتھ معاہدے، ایک آئین، اور باقاعدہ مہاجرین اور انصار جو ہے اس کے شہری بن گئے. ہمیں اصل میں جو ٹرم شہری ہے، یا جس کو انگریزی میں سٹیزن کہتے ہیں، اصل میں ہمیں اس ٹرم کا مطلب ہی نہیں پتا. ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک سٹیزن کی یا ایک شہری کی حقوق کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا. ہم یہ جو ایک ہجوم پاکستان کے اندر ہے، ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ان چیزوں کا نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے، نہ ہمیں بتایا جاتا ہے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں. اسلام باقاعدہ اس کی تربیت بھی دیتا ہے، اسلام باقاعدہ اس کے بارے میں بتاتا بھی ہے، اور پھر اسلام باقاعدہ اس کے اوپر نگاہ بھی رکھتا ہے. تو مہاجر انصار آج کل کے ماڈرن دنیا کے لحاظ سے ایک سٹیزن بن گئے. کچھ ان کے حقوق تھے، کچھ ان کی ذمہ داریاں تھیں، کچھ ڈوز تھے، کچھ ڈونٹس تھے. یہ باقاعدہ ایک معاشرہ تشکیل ہو گیا. 6 مہینے گزر گئے. ان 6 مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بڑی بڑی سرگرمیاں جو ہیں وہ کی. کچھ بڑی بڑی سرگرمیاں کی، جیسے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. ایک، سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر. مسجد نبوی تعمیر کی گئی. مسجد نبوی آپ کا کمیونٹی سینٹر بن گیا. کیا کہیں گے کمیونٹی سینٹر کو؟ کمیونٹی سینٹر ہی کہیں گے آپ کو. جو بھی اس کے اندر نہ صرف یہ کہ نماز ہوتی تھی، عبادات کا باقاعدہ بندوبست ہوتا تھا، بلکہ یہ ایک مرکز تھا تعلیم و تربیت کا بھی، یہ ایک مرکز تھا حکومتی معاملات کا بھی، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ عدل کا اور معاشرتی معاملات کا بھی ایک سینٹر کی حیثیت رکھتا تھا. یہ ایک مرکز تھا ان ساری چیزوں. تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھ دی، مسجد نبوی. اس کے بعد یہود و نصارہ جو تھے، نصارہ بہت کم رہ گئے تھے، کیونکہ جو ان کے جو 2 بڑے قبیلے تھے، کیا نام تھا جی عیسائی 2 بڑے قبیلوں کا مدینہ کے اندر؟ اوس و خزرج.
یہ بڑے قبیلے یہ تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی موسٹلی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہودی جو قبائل تھے وہ اپنی ایگزسٹنس اس طرح اپنی رکھی تھی انہوں نے، تو ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، بڑے مشہور معاہدے ہیں وہ، 3-4 بڑے بڑے ان کے موٹے پوائنٹس جو تھے کہ مدینہ کی حفاظت اکٹھے ہو کر کریں گے، اگر کوئی حملہ ہو کر کرے گا تو اکٹھے ہو کے ان کی اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کے خلاف لڑا جائے گا، اور جھگڑے اور آپس کے معاملات جو بگڑے ہوئے معاملات یا مقدمے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کیونکہ میجورٹی نے ان کو اپنا سردار ایکسیپٹ کر لیا تھا یا نامینیٹ کر لیا تھا۔ ہاں، یہودیوں کو یہ اختیار ہوگا کہ اپنی کتاب کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ موٹے موٹے بڑے جو معاہدے تھے۔ تیسرا کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی، اورینٹلسٹ کی لڑائی اور ہم شرمسار، ہم مسلمان شرمسار بہت جلدی ہوئے تھے، جیسے ہی ویسٹ ہمیں کہتا ہے کہ جی عورت کو پردہ کیوں، تو ہم پھر منہ چھپاتے پھرتے اور ہم کہتے او اب کیا کریں، ہم بہت جلدی شرمسار ہو جاتے ہیں، اس چیز کے باوجود کہ ہمارے پاس اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا دین ہے اور اللہ کا قانون ہے، لیکن بیسک بنیاد ہماری اسی بات پہ ہے، ہم لوگوں کی تربیت نہیں۔ ہماری پرابلم سب سے یہ ہے کہ ہمیں تربیت نہیں، ہم نے جب آپ نے پڑھا نہیں ہوا تو آپ ڈیفینڈ کیا کریں گے یا آپ اگریسو کیا ہوں گے۔ تیسری بات جو کی وہ باقاعدہ فوجی گروپس یا جن کو آپ فوجی بٹالینز کہہ لیں، یہ فوجی بٹالینز نہیں پاکستان میں تشکیل دی باقاعدہ، یہ فوجی بٹالینز یا فوجی گروپس جو تھے وہ گوریلا ایکشن کرتے تھے تجارتی قافلوں پہ قریش کے، شام اور یمن ان کی میجر ان کی موومنٹ تھی قریش کی، تو ان کے اوپر یہ حملہ کرتے تھے، ان کو لوٹا کرتے تھے، یعنی کہ قریش کی اکانومی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، معاشی طور پہ قریش کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس بے فکری سے ان روٹس پہ نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے قافلے جو ہے مقرر تھے، یہ بٹالینز مقرر تھی جو کہ ان پر اٹیک کرتی تھی، انہیں قافلوں کو لوٹتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسکاؤٹ کہہ لیں، اسپائی کہہ لیں، جو مرضی، وہ بھی مکہ کے ارد گرد آباد کر دیے تھے، تاکہ قریش کی جو بھی موومنٹ ہوتی تھی بڑی یا چھوٹی، وہ فوراً اس جاسوسی نظام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچ جاتی تھی۔ یہ وہ معاملہ ہے پہلا کہ جس کے اوپر ہم بہت سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا جواب دیں۔ مختلف طریقے ہیں جن سے میں نے پڑھا ہے، بہت سارے طریقوں سے ایک طریقہ جو مجھے اپیل کیا اس کو، انہوں نے ایڈریس کیا اس کو یو این کے چارٹر کے تحت۔ ہم بڑی ماڈرن دنیا، ظاہر ہے ہماری سائنس ہر چیز سے آگے ہے، اس نے ایڈریس کیا ان کو یو این کے چارٹر کے تحت۔ تو اس نے کہا جی اب زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں، ایک شہر ہے جس کے اندر کچھ لوگ صدیوں سے رہ رہے ہیں، دادے پردادے لکڑ دادے صدیوں سے رہ رہے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کے اپنی سوچیں اور عقیدے تبدیل ہو گئے، اپنی ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی، اس سوچ کو آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں اور اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، لیکن نہ وہ کوئی وائلنس کرتے ہیں، نہ وہ وائلنس کی تربیت دیتے ہیں، نہ وہ کسی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہ وہ معاملات زندگی میں دخل دیتے ہیں، وہ سوائے اس کے کہ اپنی سوچ اپنی حد تک لاگو کرتے ہیں یا اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اور کوئی کام نہیں کرتے۔ اور یہ شہر کی آبادی سب سے پہلے تو ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، پھر ان کی کردار کشی کرنا شروع کرتی ہے، ان پہ جھوٹے الزامات رکھنے کا شروع کرتی ہے، پھر ان پہ ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے، پھر انہیں قتل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ گروہ جو ہے، یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس شہر کے اندر ایک بڑا بے ضرر تبلیغی گروہ ہے، جن نے اپنے کام سے کام رکھا ہوا ہے، لیکن اپنی سوچ جو ہے اس کو واضح کر دیں، نہ کسی سے لڑتے ہیں، نہ کسی جھگڑتے ہیں، نہ کسی سیاست میں پڑھتے ہیں، نہ کسی۔ اس شہر کے لوگوں نے یہاں تک کرنا شروع کر دیا۔ آج کی زبان میں یہ سٹیزنز تھے مکہ کے، آبادی نے، فیصلہ کرنے والوں نے نہ صرف ان کو مارنا شروع کر دیا بلکہ قتل بھی کرنا شروع کر دیا۔
یہ جان چھڑا کے وہاں سے بھاگے، جان بچا کے وہاں سے نکلے. ولن کون ہے، غلطی پہ کون ہے، مجرم کون ہے اور معصوم کون ہے؟ ان دونوں میں سے. آج کی زبان میں یو این کے چارٹر کے تحت، آج کی زبان میں یو این کے چارٹر کے تحت کرمنلز آباد ہیں اس شہر کے، اور یہ مظلوم لوگ ہیں جو اپنی سوچ اپنا عقیدہ لے کے وہاں سے بھاگ گئے. آج کی زبان اور یو این چارٹر کے تحت ان کے پاس اختیار ہے ریٹیلیشن کا. یو این چارٹر کے تحت، آج کے چارٹر کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے ریٹیلیشن کا. یہ آج کا یو این چارٹر ہے. لیکن جب یہی کام مسلمان کرتے ہیں وہ پھر ہماری پیغمبر کی ذات پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں صرف ایک فرق ہے، اس میں صرف ایک فرق ہے، اور وہ بہت قابل غور فرق ہے جہاں پہ کہیں پہ ہم غلط ہوتے ہیں. یہ ریٹیلیشن اسلام نے تاریخ کے طور پہ، اسلام نے مذہب کے طور پہ، اور قرآن نے تبلیغی ڈاکومنٹ کے طور پہ اس ریٹیلیشن کی اختیار نہ انڈیویجول کو دیا نہ گروہ کو دیا. یہ ریٹیلیشن کا اختیار حکومت کو یا سلطنت کو دیا گیا. جب تک مسلمان تنہا تھے، انڈیویجول تھے، تو ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے. جب تک وہ انفارمڈ گروپ تھے تو وہ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ ایک حکومت بن گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ اختیار دے دیا. یہ میں نے آپ کو اس لیے ایکسپلین کیا کہ یہ جو باتیں اورینٹلسٹ ہمارے بارے میں یا نہیں بات، تو یہ جس ذیل میں اس نے ڈسکس کیا مجھے بہت ہی پسند آیا کہ اس نے کہا جی میں یو این چارٹر کے تحت اس کو ڈسکس کرتا ہوں. آج کا یو این چارٹر کیا کہتا ہے؟ یہ ایکچولی آن گراؤنڈ ہوا. وہ لوگ صدیوں سے وہاں بات تھے، نسلیں ان کی وہاں بات تھی. نہ صرف ان کو نکالا گیا، ان کے گھر جلائے گئے، ان کے بیویوں پہ قبضے کر لیے گئے، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کر لیے گئے. یہ سب کچھ پریکٹیکلی کر لیا گیا، لیکن اس نے بطور گروہ، بطور انڈیویجول انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. جب ان کی حکومت قائم ہوگی، ان کی اپنی ایک سلطنت قائم ہوگی، اپنی آئیڈینٹی قائم ہوگی، ایک لیگل فریم ورک ان کو مل گیا، ریٹیلیٹ کیا. ریٹیلیشن میں پہلے ان کو اکنامک، ان کو جا کے بندش ان کو لگائی اکنامک، اور پھر سبسیکوئنٹلی لڑائیاں بھی آگے شروع ہوئی. یہ ہے بیک گراؤنڈ جو کہ ذہن میں رکھنے کی. اب یہاں سے واقعات جو ہے وہ ٹریگر ہونا شروع ہے. یہ جو نئی پاکستان نے اسکاؤٹ جو آباد کیے ہوئے تھے مکہ کے ارد گرد، ان کی ایک جگہ لڑائی ہو گئی قریش کے ساتھ. یہ تھوڑے تھے، قریش والے زیادہ تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فتح دی. انہوں نے ان کو مارا، ان کا مال غنیمت وغیرہ لے کے واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا یہ کام تھا، نہ تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا. تم تو بغور اسکاؤٹس وہاں پہ تھے، خالی کہ تم نے مطلب خبریں دینی تھی جو بھی معاملہ ہوا، تو تمہیں یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. لیکن بہرحال چونکہ تم نے کہا جی ہمیں مجبور کر دیا گیا، بالکل ہمیں مارنے کے لیے آ گئے. تو نہیں بات ٹھیک ہے جو ہو گیا اس طرح. اب تم اس طرح کرو کہ جو بھی مال غنیمت وغیرہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو. تو ٹھیک ہے، یہ اس کو بہرحال ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، تمہاری یہ ڈیوٹی نہیں ہے. یہاں تو یہ ہوا، لیکن مکہ کے اندر کیفیت کچھ اور ہوگی. مکہ میں دو بڑے واضح گروپ بن گئے. ایک گروپ ابو جہل ابو لہب والا شروع دن سے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے. انہوں نے اوش ہوش رابہ کھڑا کر دیا کہ بھائی ہم نہیں کہتے تھے کہ ان کا کلا کما کرو، یہ ہماری مصیبت بن جائیں گی. اور ایک گروہ جو شروع سے، جس کے میجر بڑا نام ابو سفیان کا ہے، جو شروع سے کہہ رہا تھا کہ یار ان سے کیوں زیادتیاں کر رہے ہو، یہ اپنی سوچ کے لوگ ہیں، کرنے تو جو کرتے کراتے ہیں. اور وہ فرض مال ہجرت کے بعد بھی وہ ان کی رائے یہ تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو بھی جاتے ہیں اور پھیل پھلا جاتے ہیں تو ہمارا یہ ہے نا، ہم میں سے یہ ہے نا، ہمارے ہی نام مشہور ہوگا، تو کر دیں دو. یہ بحث جو ہے یہ مکہ کے اندر اس وقت بڑے زور پکڑ گئی. ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا کلا کما کریں، ان کے جہاں پہ ان کے بیچ ختم کر دیں. ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ یار پھیلنے دو، محمد اگر بہتر بھی ہوئے تھے، کچھ ہوئے تھے تو ہماری اپنی برادری کے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں. ایک طرف یہ لڑائی ہوئی تو اس دوسرے گروہ کا پوائنٹ زیادہ ہو گیا. دوسری طرف ابو سفیان خود جو قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے، جو کہ بہت بڑا قافلہ تھا، مکہ کے ہر آدمی کا اس کے اندر سٹیک انوالو تھا، اور آئیڈیا یہی تھا کہ لیا جائے گا، اسلحہ وغیرہ خریدا جائے گا، لڑائی کی تیاری کی جائیں گی. اس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی، اور اس کے لیے ایک بٹالین، جو بھی آپ کہہ لیں، بٹالین تیار ہوگی اس قافلے کو روکنے کے لیے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل.
یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی. دو چیزیں بڑی سامنے تھی. ایک تو سمپل نمبر. اگر آپ صرف غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کا نمبر اور تیاری دیکھیں تو آپ کو ایک ہلکا سا شبہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ جنگ کی تیاری نہیں تھی. یہ چھوٹی موٹی واردات کی تیاری تو ہو سکتی ہے، یہ جنگ کی تیاری. 8 گھوڑے تھے غالباً یاداشت سے کام لے رہا ہوں تو غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. 10 سے کم تلواریں تھیں. یہ کسان وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، یہ ان کے حالات تھے. 313 نمبر تھا. بخاری میں تو پورے نام بھی دیے گئے ہیں. اور دوسری طرف وہ 1000 پلس تھے. نہ صرف جنگی سامان سے لیس تھے بلکہ یہ کہ تجربے کار تھے. قریش جنگوں کے تجربہ رکھتے تھے. مدینہ کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ کاشتکاری والے لوگ تھے. مطلب اللہ نبی اس کو وہی آ گئی. یہ دو معاملات ہیں. چونکہ جب ابو سفیان کو پتہ لگا کہ مسلمان تیاری کر کے میرے پیچھے نکل آئے ہیں، انہوں نے دو کام کیے. ایک تو انہوں نے پیادہ بگایا مکہ کی طرف کہ جو بڑا قافلہ ہے اس کو مسلمان لوٹنے لگے، میرے قافلے کے اوپر مسلمان حملہ کرنے لگے. اور دوسرا انہوں نے قافلے کا روٹ چینج کر دیا، بہت اوپر سے جا کے مدینہ کو اوائڈ کر کے نکلے. جب یہ پیادہ پہنچے تو کافر وہاں سے تیاری کر کے نکل پڑے. مسلمانوں کے لیے یہ راستہ بہت اوپر ہو گیا، وہ ویسے ہی قافلہ وہاں سے بچ گیا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ سینٹر مور ٹورڈز بدر یہاں پہ مسلمان تھے اور یہاں پہ وہی آئی اور نئی پاس نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں. اللہ تعالیٰ کا دونوں ہیں. ایک پاس وہ ہے وہ قافلہ مال و دولت، ایک طرف یہ فوج ہے ٹرینڈ تیار لیس ہوئی. اب جو فیصلہ کرنا ہے اپنے فیصلہ کریں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ حق کو باطل سے علیحدہ کر دیں. آپ نے پیغمبر جو فیصلہ کرنا ہے کریں، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ اب یہاں سے حق کو باطل جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے. نئی پاس سے اس نے فیصلہ کیا بدر کے چلنے کا، اس فوج کو جا کے روکنے کا. یہ بنتی ہے 17 رمضان. 17 یہ بنتی ہے 17 رمضان. رمضان کا مہینہ تھا، مسلمان روزے سے تھے اور بدر کے اندر آ کے تھیٹر جو ہے وہ لگا بدر کی. اور یہ وقت ہے جو آگے ہم دیکھیں کیونکہ آگے ان صورتوں کا آپس سے بڑا ریلیشن شپ ہے. جب 9 سال بعد رومی دوبارہ طاقت میں آ کے انہوں نے پسپا کیا ایرانیوں کو، ورنہ رومی تو بھاگ گئے تھے، وہ تو لگتا ہی تھا کہ نام ہی ختم ہو گیا تھا، ان کا بادشاہ جا کے چھپ گیا تھا ایک جزیرے کے اندر. وہ آگے جا کے اس کو اگلی صورت میں انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو. یہ صورت اپنے انداز میں بہت ہی ایک عجیب مزاج ہے. میں چھوٹی چیزیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سورہ جو ہے سورہ محمد جو ہے یہ مسلمانوں کی مینٹل ٹیوننگ کی بات ہو رہی ہے. مسلمانوں کو مینٹلی ٹیون کیا جا رہا ہے اس لڑائی کے لیے. گو کہ اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں ہم ایکشن ڈی بریفنگ ہم سورہ انفال میں پڑھ چکے ہیں. سورہ بدر کی لڑائی کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ ہم سورہ انفال میں پڑھ چکے ہیں 8ویں. یہ معاملہ ہو رہا ہے لڑائی سے پہلے. حکم سورہ بقرہ میں آ چکا تھا کہ بھائی اب لڑنے کے تم تیار ہو جاؤ. مکی دور گزر چکا ہے، مدنی دور بن گیا، تمہاری اپنی ایک حکومت بن گئی ہے. حکم تب آ چکا تھا. اور یہ اس لڑائی سے پہلے خاص طور پہ مسلمانوں کا مینٹل کنڈیشن ٹھیک کرنے کے لیے. اور ان دونوں صورتوں کا آپس میں ایک اور بڑا خوبصورت تعلق ہے جو میں آپ کہا کہ گروہ اور حکومت کی فوج کا فرق ہے. یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیں. یہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ بین السطور اللہ تعالیٰ کلیئر کرے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہے لڑائی کے لیے مسلمانوں کو، اور کہا کہ ٹھیک ہے لڑو، اس طریقے سے لڑو وغیرہ 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 وغیرہ. مسلمان لڑ پڑے، اللہ کا حکم تھا لڑ پڑے. ایک جو موب ہوتا ہے، موب کو کیا کہتے ہیں آپ جی؟ ہجوم. ہجوم جو ہے آپ جب چاہیں اس کو لڑا سکتے ہیں، جب چاہیں روک سکتے ہیں آپ. یہ کیفیت ہے انڈیویجول اور گروپ کی.
اگر ایک گروپ فیصلہ کرے کہ ہم نے فلانے کے اوپر جا کے پریمپٹیو حملہ کرنا ہے تو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ کسی کا نقصان کرے، کچھ بھی کرے، کس حد تک چلا جائے. لیکن جب ایک حکومت بن جاتی ہے اور ایک ڈسپلنڈ فورس بن جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ لڑو تو لڑ پڑے، اور ساتھ ہی اگلی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی ہو جائے نہیں لڑنا. تو اس ڈسپلن یونٹ میں سے ایک بندہ بھی زیادہ نہیں ہو رہا. اگر گرو ہوتا، کیا کہا تم نے، ہجوم، اگر ہجوم ہوتا تو صلح حدیبیہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈسپلن قائم رکھ سکتے تھے. اللہ نے کہا جو بھی شرائط ہوں گی تم نے صلح کر دی، جو بھی شرائط ہوں تم نے صلح کر دی، اور شرائط انہوں نے کی تھی تصدیق امیز لکھی. لیکن پیچھے چونکہ ڈسپلنڈ تیار قوم کھڑی ہوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرابلم نہیں تھی. لیکن اگر مسلمان اس وقت بھی ہجوم کی کیفیت میں ہوتے، اسی لیے شریعہ، تاریخ ہماری، باقی اس چیز کو ہم نے مس یوز کیا ہے. قرآن سے یہ آیتیں نکال جہاں پہ انڈیویجولز نے اور گروہوں نے فیصلے کیے کہ جی اب لڑائی بن گئی، جہاد ہو گیا. اسلام نے بتایا کہ جہاد یا قتال جس کو آپ کہتے ہیں وہ سبجیکٹ ہے اسٹیٹ کا. اسٹیٹ فیصلہ کرے گی کہ قتال ہے یا قتال نہیں، قتال کرنا ہے یا قتال نہیں کرنا. اور پھر اسٹیٹ کی ٹرین انسٹرومنٹ، چاہے وہ لوگ بھی، فوج بھی ہو سکتی ہے، پوری قوم بھی ہو سکتی ہے، ٹرین انسٹرومنٹس جو ہیں، بنے ہوئے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر یوٹیلائز ہوں گے. تو یہ پوری کی پوری جو ہے سوری نہیں، اصل میں وہ تو خیر چلیں، وہ تو ایک لگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اختیار دیکھیں، جب مجھے یہ پتا ہو میرا اختیار، مثال تو مجھے پتا ہو میرا اختیار نہیں، کوئی بھی اگر مجھے کہتا ہے، کوئی بھی کہتا ہے الف بے جیم اسٹیٹ کوئی بھی، تو میں اسے نہ کر سکوں بھائی میرا کام نہیں ہے، یہ فلاں کا ڈیسیژن ہے، فلاں کا طریقہ کار ہے، فلاں کرے. اسلامک کانسیپٹ یہی ہے اور اسلام کی تاریخ بھی یہی ہے اور قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے. وائلنس کی جو 2-3 قسمیں ہیں، جو وائلنس کی 2-3 قسمیں جو ہیں، اس کے اندر پریمپٹیو اسٹرائک کہ ہمیں شک ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے کالا میں تنگ، یہ فیصلے اسٹیٹ کے، یہ گروہ یا انڈیویجولز نہیں کر سکتے. مطلب میں بیٹھا بیٹھا یہ سوچوں گا یار مجھے شک پڑا ہے کہ یہ انڈیا جو ہے نا یہ لاہور پہ قبضہ کر لے گا، تو میں 400 بندے لے کے چڑھ جاؤں گا، چلو جی میں یہ نہیں، یہ طریقہ، یہ اسلامک طریقہ نہیں ہے، ڈسپلنڈ طریقہ نہیں ہے. تو اسٹیٹ فیصلہ کرے گی، اسٹیٹ کے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ کام کریں گے. میں نے آپ سے کہا نا جی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے پک اینڈ چوز چیزیں کی ہوئی ہیں، بڑا کنفیوزنگ سا معاملہ ہے. اس کو انشاءاللہ سوال جواب میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ہم نے کچھ چیزیں پک اینڈ چوز کی ہوئی ہیں اپنے اپنے مقاصد کے. تو یہ بدر کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ بدر کی پری بیٹل کمنٹری ہے، بدر کی لڑائی سے پہلے کی کمنٹری ہے. اس کی خوبصورتیاں بہت ساری ہیں، اس کی خوبصورتیاں بہت ساری ہیں. مزاج آپ دیکھیں، آپ سب نے قرآن دیکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، آپ تو بہت عرصہ ہو گیا. اس میں موصول پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اس میں موصول انگلش میں نہیں پتا، انگلش میں پتا ہوتا تو اور مشکل ہوتا. ڈاکٹر مظہر کلینک سے آئے ہیں، وہ پیدل ہی، اب وہ جو ہے یہ اس میں موصول ہے، اسی اسم کو آگے موصول کیا جا رہا ہے. وہ کا مطلب ہے ڈاکٹر مظہر، وہ جو کہتے ہیں اس میں موصول، کیا آپ دوبارہ نام نہیں لیتے ہیں، تو اسی کی بات ہوئی، پروناؤن کہہ رہے ہیں. جو یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ انداز دیکھیں کہ اب یہ بڑا خوبصورت انداز ہے. ٹائم زیادہ ہو گیا، اس کو ہم تھوڑا سا یہیں پریمبل پہ آج بند کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل. آغاز دیکھیں، قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن یا تو حروف مقطعات سے شروع کرتا ہے یا کوئی قسم آتی ہے، ایک دم بندے کے کان کھڑے ہو جائیں کہ یار کیا بات ہو رہی. لیکن یہاں پہ انداز کیا ہے؟ وہ لوگ جو منکر ہوئے، جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اس میں موصول سے آغاز کیا. ایک تو جس طرح کے کوئی سبجیکٹ چل رہا ہے آڈینس میں، ان کو پتا ہے کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے آلریڈی، اور قرآن وہاں سے آگے لے کے چل رہا ہے الذین کفروا. آلریڈی سبجیکٹ چل رہا ہے، تم جس پتہ ہے آج کل کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. دوسرا اس سے زیادہ اور خوبصورت ہے. اب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے اس وقت؟ پری بدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ پری ڈومیننٹلی کیا حیثیت ہے؟ کمانڈر ان چیف کی حیثیت. اس وقت جو وقت چل رہا ہے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کمانڈر ان چیف کی ہے.
وہ فورسز سے بات کرنے لگے اپنی. تو جرنیل جب جاتا ہے تھیٹر میں یا فورس سے بات کرنے کے لیے وہ پریمبل تھوڑی باندھتا ہے, وہ کہانیاں تھوڑی بناتا ہے, وہ کنونس تھوڑی کرتا ہے, وہ سیدھا حکم جاری کرتا ہے نا. تو اس کا مزاج اب دیکھیں کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. بالکل اس طرح تھک جا کے اس میں موصول سے آغاز کیا ہے کہ وہ لوگ جو منکر ہوئے روکو اللہ کی راہ سے, کھو دیے اس نے ان کے کیے. یہاں پہ ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے, قریش کی بات ہو رہی ہے. صورت آگے جا کے بتائے گی کہ کن کن کی یہ بات ہو رہی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی اس کو آ رہا ہوں بس ابھی